قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. اکثر نے اعراض کیا، وہ نہیں سنتے. اب یہ معنی تو نہیں کریں گے نا کہ کافر سنتے ہی نہیں، معنی نہیں کریں گے سماع قبول کی، سبھی یہ معنی کریں گے. یہاں آگے بات سنیے. وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا. اکنۃ کنان ان کی جمع. کافروں نے کہا ہمارے دل پردوں میں ہیں اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہیں. ہم نے اپنے دلوں کو پردوں میں سنبھال کر کے رکھا. وفی آذاننا وقر. ہمارے کانوں میں ڈانٹ، ہم نے اپنے کانوں میں ڈانٹیں لگا رہے. ومن بیننا و بینک حجاب. ہمارے درمیان اور تیرے درمیان پردہ، جحود کا، انکار کا، نہ ماننے کا. فعمل، تو اپنا عمل کر. انا عاملون، ہم نے اپنا عمل کر لیا، ہم اپنا کر. ان لوگوں نے اپنے قصد، اپنے ارادے سے اس بات کو پسند کیا کہ دلوں پر پردے پڑ گئے، کانوں میں ڈانٹیں لگ گئے، آنکھوں کے آگے پردے آ گئے. اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. جدھر کو کوئی جاتا ہے ہم ادھر کو چلا دیں. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب غلط راستے پر چل پڑتے ارادے سے گردوں پہ چلا دیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس راستے پر چلا دیں. تو ان لوگوں نے اپنے کسب سے اننا عاملون اپنا عمل بدلاتے ہیں. اپنے عمل، اپنے قصد، اپنے کسب، اپنے ارادے سے دلوں پر پردے ڈال رہے، کانوں میں ڈانٹیں لگا رہے، آنکھوں کے آگے پردے لگا رہے. اب جنہوں نے اپنے لیے یہ چیزیں پسند کی ہیں تو رب تعالیٰ کا ضابطہ تو یہ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. تم اگر ان چیزوں کو پسند کرتے ہو اور تمہارا عمل یہ ہے تو ہمیشہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے. تو پہلے قدم پر رب نے نہیں لگایا، اختیار دیا ہے. من شاء فلیؤمن فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. نیکی کا، ایمان کی توفیق بھی دی ہے، کفر کی بھی دی ہے. ہدیناہ النجدین، دونوں راستے بتلائے. اب اپنی مرضی سے انہوں نے اس کو پسند کیا تو رب نے بھی فرمایا اچھا تم نے اپنے دلوں پر پردوں کو پسند کیا تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ولہم عذاب عظیم. ان کے لیے عذاب ہوگا تو بڑا عذاب. شیخ ابن عربی رحمہ اللہ تعالی بڑے چوٹی کے بزرگ ہیں، صوفیاء کرام میں ہیں. شیخ اکبر ان کا نام ہے، شافعی المسلک تھے. فتوحات مکیہ اور خصوص الحکم وغیرہ ان کی تصوف میں بڑی اونچی اور دقیق قسم کی کتاب ہے. وہ ظاہری مفہوم تو جو بیان کیا میں نے اس کو لیتے ہیں اور تصوف کے انداز سے ایک اور معنی بھی بیان کرتے. کہتے یہ بھی مومنوں کے بارے فتوحات مکیہ میں لکھتے. یہ ان الذین کفروا بھی مومنوں کے بارے. وہ کیسے کہتے ہیں ان الذین کفروا الایمان فی قلوبہم، جنہوں نے ایمان کو اپنے دلوں میں چھپایا. سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون بقولک بل هم مؤمنون من قبل. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مہر ان کے دلوں پر لگا دی، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، یعنی وہ غلط چیزیں نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مَاءٌ حَزْمٌ، بہت میٹھا پانی ان کو ملے گا. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں وہ بھی ہے
جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، اور نہیں ہے وہ مومن دغابازی کر کے اللہ تعالیٰ سے اور ان سے جو ایمان لائے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور نہیں وہ شعور ان کے دلوں میں بیماری ہے، پر زیادہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک بسبب اس کے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہ فساد مچاؤ زمین میں، تو کہتے ہیں پختہ بات ہے، ہم مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے، خبردار بے شک وہی ہیں فساد مچانے والے، لیکن نہیں وہ شعور میں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسے ایمان لائے لوگ کہتے کیا ہم ایمان لائے، جیسے ایمان لائے بے وقوف، خبردار بے شک وہی ہے بے وقوف، لیکن نہیں وہ جانتے۔ اور جس وقت ملاقات کرتے ان سے جو ایمان لائے کہتے ہم ایمان لائے، اور جس وقت جاتے اپنے شیطانوں کی طرف کہتے انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پختہ بات ہے ہم تو استہزاء کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرے گا اور ان کو مہلت دیتا ہے، ان کی سرکشی میں جامہ سرگردان پھرتے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے، پس نہ نفع مند ہوئی تجارت ان کی اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ مثال ان کی جیسے مثال اس شخص کی جس کو قدر مارا جس نے جلائی آگ، پر جس وقت روشن ہو گیا اس کا ارد گرد، لے دیا اللہ ان کے نور کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں نہیں دیکھ سکتے۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے بس وہ نہیں لوگ، یا جیسے بارش آسمان کی طرف، اس میں اندھیرے ہیں اور کڑک ہے اور برق چمک ہے، رکھتے انگلیاں اپنی اپنے کانوں میں بجلیوں کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے کا ہوں۔ قریب ہے کہ بجلی اٹھ لے ان کی آنکھوں کو، جب کبھی بھی روشن ہوتی ہے ان کے لیے تو چلتے اس میں، اور جب اندھیرا ہو جاتے ہیں ان پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لذہبا بسمع، البتہ لے جاتا ان کے کانوں کو، سلب کر دیتے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے، قادر ہے۔ رب اس میں عرض کر چکا ہوں، یہاں سے ان لوگوں کا ذکر شروع ہوا جو ہدایت نامے کے بارے میں زبان سے تو کہتے آمنا باللہ اور دل سے نہیں مانتے، ومن الناس من یقول آمنا۔ قاعدہ یاد رکھنا، حرف من لفظاً مفرد ہوتا ہے، مانن جمع ہے۔ یقولوں میں حرف من جو ہے حرف کا لحاظ رکھا گیا، مفرد کا ہے، اور آگے ہم بمؤمنین اس میں اس کے معنی کا خیال رکھا گیا۔ تو حرف من لفظاً مفرد ہے، مانن جمع ہے۔ یقولون نہیں کہا، یقول مفرد ہے، تو لفظ من کا خیال ہے، آگے معنی۔ ایسے لوگ ہیں کہتے ہم ایمان لے اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، وہ ماہم بمؤمنین، وہ مومن۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے دعویٰ تو کیا تھا آمنا کہ ہم ایمان لائے، فعل کا دعویٰ کیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ نحن مومنون، ہم مومن ہیں۔ انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، تو اس کا جواب تو یوں ہونا چاہیے تھا وما آمنوا، وہ ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے فعل کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور جواب ملتا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ تو جملوں میں تطابق بھی بڑی شے ہوتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ ایمان کی آمنا فعل سے، اور جواب ملتے ہیں وما ہم بمؤمنین۔ تو کشاف، بیضاوی، روح المعانی وغیرہ بھی اس میں کمال ہے کہ وہ دعویٰ ایمان تو کیا کریں، وماہم بمؤمنین، ان کی ذوات، ان کے اشخاص، ان کے نفوس ہی مومن نہیں ہیں، ان کا ایمان کا دعویٰ کیا ہو؟ یعنی ان کے جو نفوس ہیں، اشخاص ہیں، وہ سرے سے مومن نہیں، تو ان کا دعویٰ آمنا کا کیا اعتبار ہے؟ یخادعون اللہ،
دغابازی کرتے اللہ تعالیٰ سے۔ اب جہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے، تو یہاں روح المعانی کبیر بیضاوی وغیرہ میں ایک جواب تو یہ لکھا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، یخادعون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو دھوکہ دے۔ تو آپ کو تو غیب کے لمبی دھوکہ دیتے، یخادعون رسول اللہ۔ دوسرا یہ کہتے ہیں صنیعہم کا صنیع المخادع، کشاف، ان کی یہ کاروائی ایسی ہے جیسے کہ دھوکہ دینے والے کی کاروائی ہے، حقیقت میں نہیں۔ حقیقت میں رب کو کون دھوکہ دے سکتا؟ صنیعہم کا صنیع المخادع، ان کی یہ کاروائی ایسی ہے جیسے مخادع کی ہوتی۔ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے وہ تو ٹھیک ہے، اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، یعنی ان کے دھوکے کا وبال ان کی جانوں پر پڑے گا۔ وما یشعرون، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے شعور۔ علم تو ایک باطنی وصف ہے، اور شعور حواس ظاہرہ سے مانا۔ شعور حیوانات کو، گرمی ان کو لگتی ہے، سردی محسوس ہوتی ہے، چیزوں کو سونگتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس شعور میں حیوانات کی شریک۔ فرمایا یہ اتنے ہیں کہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، شعور سے بھی گئے۔ علم تو درکنار رہا، شعور سے بھی جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، پس اللہ نے ان کی بیماری زیادہ کی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صاحب کشاف کہتے ہیں علیم جو ہے یہ فعیل، یہ کہتے ہیں کہ فاعل کے معنی میں نہیں آتا، معلم ان کے معنی میں، مفعول کے معنی میں۔ معنی یوں کرتے ہیں ان کے لیے ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب بھی تکلیف دیا گیا ہوگا، دردناک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فعیل مفعول ان کے معنی میں نہیں آتا، صاحب کشاف اس پر مجھے دوسرے کہتے نہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ تمام تفسیروں میں صرفی، نحوی، ادبی، فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے کشاف کا درجہ بہت ہو گیا ہے۔ اسی لیے علماء کا مشہور مقولہ ہے کہ قرآن پاک کی فصاحت بلاغت کو صرف دو آرجان لنگڑوں نے سمجھا ہے۔ دو لنگڑے ہیں جنہوں نے قرآن کی فصاحت بلاغت کو سمجھا۔ ایک شیخ عبد القاہر گرجانی رحمہ اللہ تعالی، یہ اہل سنت والجماعت میں سے تھے، اشعری مسلک ہے، اور دوسرے یہ صاحب کشاف علامہ محمود زمخشری، یہ غالی معتزلی ہے، اتنا غالی ہے خدا کا بندہ کہ کچھ کہنے کے ساتھ ہے۔ وہ اہل سنت والجماعت کو گدھے کہتے ہیں، گدھے، یہ گدھے صاحب، تو ہم علم عربیت میں تو ان کی قدر کرتے ہیں لیکن عقیدے میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کل حمیر الموقفہ سے لفظ آگے آئیں گے، کشاف میں کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ خدا کا دیدار ہوگا، یہ سب گدھے ہیں، خدا کا دیدار کوئی نہیں ہوگا۔ لفظ لفظ میں اعتزال گسیر کا خدا کا دیدار۔ علامہ احمد اسکندرانی رحمہ اللہ تعالی نے کچھ باتوں کی نشاندہی کی ہے کشاف کے حاشیے میں، لیکن سب باتوں کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ تو صرفی بات ہو، نحوی بات ہو، لغت کی ہو، فصاحت اور بلاغت کی ہو، علم معنی اور بدی کی ہو، تو اس میں اس کی بات کو مانیں۔ عقیدے کی بات کریں تو پھر نہ مانیں۔ کشاف والے غاری معتزلی تو کہتے ہیں کہ مولم جو ہے اس معنی میں نہیں آتا، مولم مفعول کے ساتھ، جبکہ دوسرے قمرسی رحم اللہ تعالیٰ بڑے نحوی ہیں، تھانوسی رحم اللہ تعالیٰ بڑے نحوی ہیں، وہ کہتے نہیں، مولم ان کے معنی میں فعیل آتا ہے، جیسے سمیع ان کے معنی مسمع ان سنانے والا، تو مولم کا معنی عذاب ہوگا دکھ دینے والا، تو ان کے قاعدے کے مطابق عذاب ہوگا مولم تکلیف دیا گیا، یعنی وہ عذاب بھی تکلیف میں ہوگا، مبالغہ تو اس میں زیادہ ہے،
لیکن قاعدے کے مطابق یہ مانا بے مہاکانی رکھنے بول کہ ان کو عذاب علیم ہوگا بسبب اس کے جو جھوٹ بولتے. ابھی دیکھیے ایک جھوٹ کبھی آپ نے سنا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور اس بات کا مرتب مانا یہ ہے ما ھذا الا کذا، یہ نہیں مگر یہ، جس کے معنی کرتے ہیں سوائے اس کے نہیں کہ بات یوں ہے. ٹھیک ہے قاعدہ ان کا غلط نہیں، لیکن رہی نے جو کافی اشارے علم نحو کا امام گزرا ہے، اس کے بعد آج تک ایسا نحوی دنیا میں نہیں پیدا، لیکن غالی رافضی انتہائی درجے کا غالی رافضی عدل کی تعریف کرتا ہے، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری. تو کہتا ہے والعدل فی عمر غیر و تحقیقی، والعدل فی عمر کیا کہتے ہیں تقدیری نہیں کہتا، والعدل فی عمر غیر و ظالم. یہ خبیث قسم کے لوگ ہیں، یہ اپنی بات بھی کہہ جاتے ہیں بچاؤ بھی کرتے ہیں. مقصد تو اس کا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عادل نہ تھے راوی کرتے اور یوں تعبیر کرتے ہیں والعدل فی عمر غیر و تحقیقی، یہ عدل تحقیقی نہیں عدل تقدیری. تو بجائے تقدیری کہنے کے اپنی دل کی بڑھاس نکال دیا. تو خیر ہم علم نحو میں ان کی قدر کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ انما کے معنی ہیں پختہ بات، یقینی بات، پکی بات. اب ہم آگے انما کا جو معنی کریں گے پکی بات ہے، پختہ بات ہے، یقینی بات ہے، تو اور رضی کے قاعدے کے مطابق اس میں دوسرے معنی کی نفی نہیں ہوتی، وہ معنی مرکب ہے، یہ مفرد. ان کے نزدیک معنی انما کا سوائے اس کے نہیں کہ بات یہ ہے، وہ ذرا لمبا ہے، مرکب ہے، یہ مفرد ہے. تو کہتے ہیں پختہ بات ہے، ہم کو اصلاح کرنے والے خبردار. بے شک وہی فسادی ہیں لیکن شعور سے بھی ہے. اب علم اور شعور کا فرق آپ نے سنا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایماندار، جیسے لوگ ایماندار کہتے کیا ایماندار جیسے بے وقوف ایماندار. اچھا بے وقوف کیوں کہا؟ بے وقوف اس لیے کہا کہ ایمان لانے سے پہلے لباس بھی پہنا ہوا ہے، خوراک بھی کھاتے ہیں، عزیز اور رشتے دار ان کی قدر بھی کرتے ہیں. اب جب ایمان لائے تو والدین نے لباس بھی چھین لیا، کھانا بھی بند کر دیا، بیوی ہے تو اس کو نکال دیا، خامد ہے تو اس کو جدا کر دیا، سب ان کے اذیت کے درپے ہو گئے. تو ہم یہ باتیں کر کے ان بے وقوفوں کی طرح اپنے آپ کو ثابت کریں. کیونکہ اسلام میں تکلیفیں تو آتی ہیں اور بڑی بڑی تکلیفیں ہیں، تو کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ہی ماننا ہے؟ خبردار، بے شک یہی بے وقوف ہیں لیکن علم. جب ملتے مومنوں سے جو کہتے ہیں آمن، یہاں جملہ اسمیہ فعلیہ بولتے ہیں. اور جب جاتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، شیطانوں سے مراد اپنے سردار بڑے راجے خان جو بڑے بڑے ان کے، تو کہتے انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ. یہ دیکھیے ان کے ساتھ کلام کرتے جملہ اسمیہ بولتے ہیں جو دوام اور استمرار کی نشانی ہے، اور مومنوں کے ساتھ بولتے ہیں تو آمنا جملہ فعلیہ جو تجدد اور حدود پر کام ہے. اس لیے کرتے کہ عقیدہ تو ان کا یہی ہے نا جو کفار کا تھا، تو یہاں جملے اس لیے کی وجہ نہیں، اور مومنوں کو تو دعا دینا چاہتے اس لیے آمنا وہاں جملہ فعلیہ بولتے. انما نحن مستعجلون، پختہ بات ہے ہم جو مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو ہم ان سے استہزاء کرتے ہیں، مخول کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم. بات تو یہاں طویل ہے، میں طویل بات نہیں کروں.
क्योंकि طویل بات کو چھیڑ کر کے پھر بات ملتی. دو باتیں آسان میں کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ یستعجلون کا معنی اللہ یجازیہم باستجاب. ahnaf.com جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات. طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی. جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے. نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnaf.com. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے استضاء کا بدلہ دے. یہ آپ کو انشاءاللہ مختصر تفسیر جلالین تک میں ملے گی. اللہ جو جازیہم بے استضاء، استضاء کا بدلہ دے. دوسرا یہ کرتے ہیں روح المعانی میں ہے، خازن میں ہے، کبیر میں ہے، اور تفسیروں میں کہ حقیقت بھی وہ کیا آگے قرآن کریم میں آئے کہ مومن جس وقت قبروں سے نکلیں گے نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، مومنوں کا نور آگے بھی ہوگا، دائیں طرف بھی ہوگا، کیونکہ پرچہ دائیں ہاتھ میں ملے گا. اور ان منافقوں کا نور نہ ہو. یہ مومنوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری انتظار کرو، یا ایک تفسیر کے روح سے ہماری طرف نظر کرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں. اس موقع پر کہا جائے گا من جانب اللہ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے لوٹو وہاں سے نور لاؤ. وہ بے وقوف یہ سمجھیں گے کہ قدم دو قدم پیچھے نور ملتا ہے. وہ پیچھے کو ہٹیں گے، درمیان میں ضرب بینہم بسور، دیوار ہے. اور رب تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ یہ نور تو دنیا سے ملتا ہے، جاؤ وہاں اگر جانا ہے تو وہاں سے. یہ بات آپ نے سمجھی کیا کہی میں نے؟ اللہ یستعجل بہم، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ یجازیہم باستجابہ. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جب مومنین یہ خبروں سے نکلیں گے تو یہ کہیں گے کہ انظرونا نقتبس من نورکم. خدا کریم اس کو فرمائیں گے کہ پھر جو وراءکم، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اس درمیان میں دیوار میں. تو وہ ان سے استدعاء ہوئی حقیقت کہ پیچھے کا التمس نورا، درمیان میں دیوار ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، سرکشی میں جامہم سرگردان کر. وہ لوگ جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے. اب یہاں سوال ہے کہ ان کو پہلے ہدایت حاصل کہاں تھی جو انہوں نے اس کے بدلے میں گمراہی کی؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، اندلسی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، بخاری کی روایت ہے. ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہ جو فطری طور پر ہدایت تھی یہ بھی گمراہی. دوسرا یہ مطلب لیتے ہیں کہ اس جہان سے ہدایت بھی ملتی ہے، ضلالت بھی ملتی ہے. یہ دنیا کی منڈی ہے، بازار.
تو چاہیے یہ تھا کہ ہدایت لیتے اور ناحمقوں نے گمراہی خرید لی. بس نہ نفع مند ہوئی تجارت ان کی اور نہ ہوئے وہ اپنی تجارت میں ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا ہدایت. آگے دو مثالیں رب بیان فرماتے منافقین اور اچھی طرح سے ان کو سمجھنا. پہلی مثال ہے ان منافقوں کی جن کو اسلام کی سچائی کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت شک بھی تھا. کلمہ پڑھا انہوں نے,